اعتبار سے یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے وحی شدہ تھی، اور وحی ہے، وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ بھی وحی ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اور وحی نازل ہوتی تھی جس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں احادیث مبارکہ، تو ظاہر سی بات ہے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سن 9 ہجری سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہے مشکل بات کوئی نہیں ہے۔ ایک ابو داؤد کی حدیث مجھے یاد آتی ہے اسی ضمن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وقت آئے گا، یا ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ ایک شخص اٹھے اور کہے کہ لوگوں جو کچھ قرآن میں ہے بس اس کو ہی مانو۔ یہ حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث، بہت سی جگہ پہ ہے۔ کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہو سکتا ہے ایک شخص، ایک زمانہ آئے گا اور وہ کہے گا کہ لوگوں جو کچھ قرآن میں ہے بس اسی کو مانو، جس کو قرآن حلال کہے اس کو حلال جانو، جس کو قرآن حرام کہے اس کو حرام جانو۔ آپ سن ٹیک لگا ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھے اور کہا کہ لوگوں سن لو، لوگوں سن لو، انا اوتیت القرآن وبمثلہ معہ۔ ابو داؤد کے الفاظ کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں سن لو، میں قرآن دیا گیا ہوں، قرآن دیا گیا ہوں، وبمثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اس کے جیسی ہی ایک اور چیز دیا گیا ہوں۔ کہاں ہے وہی چیز؟ قرآن کافی ہے اگر ہمارا دستور قرآن سے سارے مسائل نہیں ملتے ہیں ہمیں۔ دستور عمل کس کو کہتے ہیں؟ اس میں سارے مسائل موجود ہو، سارے مسائل ہیں اس میں۔ مسائل کی طرف اشارہ ضرور مل سکتا ہے، سارے مسائل نہیں مل سکتے۔ نماز 5 وقت یہ تک نہیں ملتا، 5 کا لفظ نہیں ملتا ہے، نماز پڑھنے کا ضرور ملتا ہے، اور کیسے پڑھیں ان کی ترتیب تو بہت دور کی بات ہے۔ ہاں، قرآن کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور احادیث مبارکہ اگر ملا لے تو الحمدللہ ایک مکمل دستور العمل، ایک ضابط حیات ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ قرآن جیسی ایک اور چیز دیا گیا ہوں وہ ہے احادیث مبارکہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہو سکتا ہے اس سے پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دی ہو۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ایک بار ہی نازل ہوئی ایسا نہیں ہے، آیتوں کا ریپیٹیشن ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو بسا اوقات ایک ہی آیت الگ الگ صورتوں میں ملے گی نا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم آیتوں کو دہراتے رہتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے، دہراتے رہتے ہیں۔ ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام قصہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ہے؟ بہت جگہ پہ ہے نا۔ سورہ طٰہٰ میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے نا، نوح علیہ السلام کا ذکر بار بار ہوا، آدم علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار ہوا، اور اتنا ہی نہیں عام نصیحتیں بھی بار بار ہوئی۔ ایک ہی دعا 2 جگہ پر آئی، جب نازل کر چکا تھا دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ نے ضرورت تھی؟ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون سی آیت کب اور کتنی مرتبہ نازل کی جائے۔ اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں، ایک آیت 2 بار 3 بار نازل کی اور سب کے سب قرآن مجید میں مطلوع کے طور پر یعنی تلاوت کے طور پر رہ گئی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بعض آیتیں نازل تو کیا، اس میں سے ایک آیت یہاں سیو ہو گئی، یہاں محفوظ ہو گئی قرآن مجید میں، اور ایک وہی اس کا ہی کاپی حدیث میں سیو ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ یہ بھی ممکن ہے نا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا، وہی غیر مطلوع کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دے دی، اور بعد میں یہ بھی نازل کیا۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے کہ لگاتار ایک واقعہ لگاتار ایک ہی شان نزول کا چلا آتا رہتا ہے، آیتیں ایک ساتھ ایک ہی وقت کی چلی آتی، اچانک اس میں ایک آیت بیچ میں آ جاتی ہے
جو اس سے تعلق نہیں رکھتی، نہیں اس کے شان نزول سے تعلق رکھتی ہے. پھر اس ایک آیت کے بعد پھر اوپر والی آیت سے جڑی ہوئی آیتیں نازل ہوتی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آیتیں نازل ہوئی بس وہ نازل ہوتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں صحابہ کو بولتے تھے اس آیت کو فلاں صورت میں لے لو، اس آیت کو فلاں صورت میں لے لو. تو اس طرح صورتوں کی ترتیب تو ہو گئی، کون سی صورت میں کون سی آیت آئے گی اس کی تو ترتیب ہو گئی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مکمل کتابی شکل اس کو دی گئی. ٹھیک ہے، بہت ساری ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے دے دی تھی. اب جو الگ الگ نسخے تھے، الگ الگ قراتیں تھی، اس میں سے ایک قرات پر یا ایک نسخے پر، جس کو کیا کہتے ہیں لپی جس کو کہتے ہیں، اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لے کر آ گئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ آیت اس وقت نازل نہ ہوئی ہو جب نجران کا وفد آیا، اس سے پہلے نازل ہو گئی ہو. نجران کے وفد سے پہلے یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے ہی نازل ہو گئی ہو. پھر جب نجران کا وفد آیا تو باقی کی آیتیں نازل ہو گئی، اس کے بعد کی آیتیں بھی نازل ہو گئی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یہاں جوڑ دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے. بہرحال اس آیت کا شان نزول نجران کے وفد سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیوں سے بھی یہی آیت تعلق رکھتی ہے. آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، ہم اس آیت کی طرف بڑھتے ہیں. آیت بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اے اہل کتاب، تعالوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ